السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ اور آج پشاور میں جو چھوٹے تاجر ہیں، جو چھوٹی سطح پہ کارخانے لگاتے ہیں، فیکٹریاں لگاتے ہیں، ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ بینک آف خیبر نے ایک نئی اسکیم کا اعلان کر دیا ہے۔ آج اس سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا جس میں بینک آف خیبر اور صوبائی محکمہ صنعت نے ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے، جس کے بعد اب جو چھوٹے سرمایہ کار ہیں، جو چھوٹے کارخانے لگاتے ہیں، ان کے لیے ایک زبردست اسکیم کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان، حکومت خیبر پختونخوا اور بینک آف خیبر مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، جن کی جانب سے 6 بلین بتایا گیا ہے کہ 6 ارب روپے جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک اس میں اپنا حصہ ڈالے گا، جبکہ خیبر پختونخوا کی حکومت 6 ارب روپے سے زیادہ، جو لگ بھگ 12 ارب روپے کے قریب ہوں گے، اس کو شامل کرے گی ان قرضے کی ان اسکیم میں۔ لیکن جو ان قرضوں کی جو اسکیم ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مرتبہ کسی بھی صنعت کار سے، جو چھوٹے صنعت کار ہیں، ایس ایم ایز ہیں، ان سے کوئی سود نہیں لیا جائے گا، اور پہلے سال میں 0% کے منافع کے اوپر یہ قرضے دیے جائیں گے، جو تقریباً 10 لاکھ سے لے کے 2 کروڑ روپے تک کے ہوں گے۔ ایک اچھی خبر ہے، اور خیبر پختونخوا جس نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اب ان کے صنعت کاروں کو، ان کے جو چھوٹے بزنس مین ہیں، ان کو آگے بڑھانے کا ایک موقع فراہم کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے، جس میں صوبائی وزیر خزانہ تیمور خان جگڑا بھی موجود تھے، اور بینک آف خیبر کے ایم ڈی علی گل فراز، جبکہ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے صنعت عبدالکریم خان بھی موجود تھے۔ اور مفاہمت کی اس یادداشت پر دستخط کرنے والوں میں بینک آف خیبر کے ایم ڈی اور سیکرٹری صنعت ذوالفقار علی شاہ تھے، جس کے بعد یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں صنعتوں کو ترقی ملے گی اور معاشی ایک ترقی کا سلسلہ خیبر پختونخوا میں شروع ہوگا۔ تیمور خان جگڑا نے اس اقدام کو خیبر پختونخوا حکومت کا بہت بڑا اقدام قرار دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے پورے پاکستان میں کہ بغیر کسی سود کے اسلامی بینکاری کی جانب بینک آف خیبر نے قدم بڑھایا ہے، اور بہت ایک نیا کارنامہ انجام دیا ہے بینک آف خیبر نے اس اسکیم کو شروع کر کے، کہ اب صنعت کاروں کو اگر آپ 2 کروڑ روپے تک کا قرضہ لیتے ہیں، اس پہ کوئی آپ کو سود ادا نہیں کرنا پڑے گا، اور پھر آپ 5 سال تک اس رقم کو واپس کریں گے۔ اس سلسلے میں اسلامک بینکاری کے جو ہیڈ ہیں محمد عاطف حنیف، انہوں نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ لیکن آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس اسکیم کے بارے میں وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور خان جگڑا کا کیا کہنا تھا۔ 2-3 چیزیں، ایک تو یہ کہ ایس ایم ایز کے لیے خیبر پختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا لینڈنگ پروگرام 12 ارب روپے کا بینک آف خیبر کے تھرو، شریعہ کمپلائنٹ، تو اس میں سود نہیں، جو اس میں چارجز ہیں شریعہ بورڈ کے اپروول کے بعد 2 پروڈکٹس کے لیے، ایک جو ورکنگ کیپٹل اسکیم ہے 6 ارب روپے کا، جس میں 1 سال کا قرضہ جو ہے وہ ایس ایم ای کمپنیز بغیر کسی بھی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو چارج کے 0% پہ لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ماڈرنائزیشن پروگرام ہے ایکوپمنٹ کی پرچیز کے لیے، تاکہ ایس ایم ایز جو ہیں وہ انویسٹ کریں، اس میں پہلا سال 0% پہ، دوسرا سال، تیسرا سال 2% پہ۔ اسٹیٹ بینک اس میں ایک ہمارا پارٹنر ہے۔ اسٹیٹ بینک 6% کے سبسڈائز ریٹ پہ یہ پروگرامز آلریڈی اٹھا رہا تھا۔ بینک آف خیبر کے تھرو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے ہماری 2020 کی انڈسٹریل پالیسی کے تحت، جو ایک لینڈ مارک اچیومنٹ ہے، پہلا صوبہ ہے جس نے انڈسٹریل پالیسی بنائی، ایس ایم ای سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ پروگرامز لانچ کیے۔ اور اس میں جو اسٹیٹ بینک کا 6% کا ریٹ ہے وہ سبسڈائز کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کی انڈسٹری کے لیے وہ فیصلہ گورنمنٹ نے لیا۔ میرے خیال میں کوئی 2 ارب روپے، 2.5 ارب روپے کی، تقریباً 2 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ دی ہوئی ہے۔ 5 سال کا لینڈنگ پروگرام ہے، لیکن چیف منسٹر کی ہدایت کے مطابق کریم خان صاحب اور میں خیبر بینک کے ساتھ بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے
کہ یہ جتنا بھی لینڈنگ پورٹ فولیو ہے یہ ایکسیلریٹ ہو تاکہ ہماری ایس ایم ای انڈسٹری جس حد تک بھی پہلے سال میں دوسرے سال میں اس سے فائدہ اٹھا سکے وہ اٹھائے تاکہ ہماری اکانومی کو ایک بوسٹ ملے۔ تیمور خان جگڑا کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس سے پہلے انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھی اس اسکیم کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اسٹیٹ بینک کی بھی تعریف کی، جبکہ بینک آف خیبر کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور وزیر اعلیٰ محمود خان کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے ویژن اور وزیر اعلیٰ کی قیادت میں یہ صوبہ اب ترقی کی جانب گامزن ہے۔ اور اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی عبدالکریم خان نے بھی تقریب سے خطاب کیا اور اس سے پہلے جو مقررین تھے سبھی نے عبدالکریم خان کو خراج تحسین پیش کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے صنعتی جو پالیسی تھی اس کی منظوری میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ وہ تمام محکمے جن کی وجہ سے یہ صنعتی پالیسی بنائی گئی اور پھر اسے وفاقی صوبائی کابینہ نے منظور بھی کیا۔ اور اس کے علاوہ عبدالکریم خان نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ خیبر پختونخوا پہلا صوبہ ہے جس نے صنعتی پالیسی اپنی بنائی، اور اس کے بعد اب وفاق جو ہے اس کی بھی خواہش ہے کہ وہ صنعتی پالیسی اپنی بنائے۔ اسی طرح جو بینک آف خیبر نے اسکیم شروع کی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے بھی ایک قدم وہ آگے بڑھے ہیں اور ایک بینک آف خیبر نے ایک نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ بینک آف خیبر کے ایم ڈی علی گلفراز نے بھی تقریب سے خطاب کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بینک آف خیبر کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بڑا واضح کیا کہ آنے والے دنوں میں جبکہ بینک آف خیبر جسے ہم ایک چھوٹا بینک کہتے تھے لیکن اب خیبر پختونخوا کے عوام اس بینک کو اپنا بینک کہتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب وہ دبئی گئے اور پاکستان سے باہر جاتے ہیں یا خیبر پختونخوا سے باہر جاتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے جب اس صوبے کے رہنے والے اس بینک کو اپنا بینک کہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں بینک آف خیبر بھی باقی جو بڑے بینک ہیں ان کے ہم پلہ آپ کو دکھائی دے گا۔ اسلامی بینکاری کے جو ہیڈ ہیں بینک آف خیبر کے محمد عاطف حنیف، انہوں نے اس اسکیم کے اس بارے میں بتایا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس اسکیم کا بنیادی طور پہ فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی چھوٹے صنعت کار ہیں، اور عام طور پہ صنعت کاروں کو جو بڑے صنعت کار ہوتے ہیں یا بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو تو قرضوں کی فراہمی آسان ہوتی ہے، لیکن جو چھوٹی سطح پہ کاروبار کرتے ہیں انہیں بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن اس اسکیم میں اب بہت فائدہ ہوگا۔ انہوں نے تمام جو بھی قرضہ لینے کی خواہش رکھتے ہیں ان صنعت کاروں کو اور چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو یہ کہا ہے کہ وہ فوری طور پہ تمام اضلاع میں تمام جو بینک آف خیبر کی برانچز ہیں وہاں پہ عملے کو تعینات کر دیا گیا ہے، ان سے رابطہ کریں اور اس کے بعد قرضے کے حصول میں کامیابی حاصل کریں۔ بینک آف خیبر کو بھی یہ خوشی ہوگی کہ وہ قرضے دے اور خیبر پختونخوا میں معاشی ترقی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو۔